جی ہاں دوستو، ہمارے رابطے بڑے لوگوں سے ہیں، ہمارا تعلق بڑی شخصیات سے ہے، ہماری نسبت بڑی ہے، ہمارا تعلق بڑا ہے، ہمارے کانٹیکٹ عظیم الشان لوگوں سے ہے، ہماری نسبت ایسے لوگوں سے ہے جن کی نسبت جن کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ ہمارا تعلق ایسی عظیم الشان شخصیات سے ہے جن کی نظیر، جن کی مثال پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے۔ ہاں میرے دوستو، میں آپ کے سامنے اپنی نسبت کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، ہمارے پاس جو نسبت ہے، ہمارے جو رابطے ہیں، اس رابطے کو اگر ہم صحیح استعمال نہیں کرتے، صحیح طور پر کام میں نہیں لاتے، تو یہ نسبت ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، یہ تعلق ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ دنیا کے اندر نسبت اور تعلق بڑی چیز مانی جاتی ہے، بڑی چیز سمجھی جاتی ہے۔ جس کے پاس اونچے لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں، اونچے لوگوں سے، اوپر والوں سے تعلق ہوتے ہیں، کانٹیکٹ ہوتے ہیں، دنیا اس کو سلام کرتی ہے، سوسائٹی میں اس کی عزت کی جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس بھی بڑی نسبت ہے، لیکن اس بڑی نسبت کو ہمیں صحیح طور پر استعمال کرنا ہوگا، صحیح طور پر کام میں لانا ہوگا، اس نسبت کی قدر کرنی ہوگی، اس نسبت کی لاج رکھنی ہوگی، اس لیے کہ خالی نسبت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، خالی نسبت سے کام نہیں چلتا۔ اگر خالی نسبت فائدہ مند ہوتی، اگر خالی نسبت سے کام چل جاتا، تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہمیشہ کی ناکامی و نامرادی میں مبتلا نہ ہوتا، ہمیشہ کے لیے وہ گمراہی کے دلدل میں، طوفان میں غرقاب نہ ہوتا۔ اس لیے میرے دوستو، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی نسبت، اپنے تعلق پر فخر کریں، اور فخر کے ساتھ ساتھ صرف فخر کافی نہیں ہے، اس نسبت کی ہمیں لاج بھی رکھنی ہوگی۔ میرے دوستو، ہمیں نسبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں نسبت ہے جان نثار ایسی شخصیات جنہیں ہم صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں، جن کی مثال، جن کے کارنامے دنیا اب پیش نہیں کر سکتی، دنیا ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ میرے دوستو، فقط اس نسبت پر ہمیں پورا حق پہنچتا ہے کہ ہم اس نسبت پر فخر کریں، ہم اپنے تابناک ماضی پر اپنا سر بلند رکھے، مگر فقط اسی پر فخر کرنا کافی نہیں ہے، اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جانا کافی نہیں ہے۔ میرے دوستو، جب ہماری نسبت عظیم الشان شخصیات سے ہے تو پھر ہمارا ایمان بھی ان جیسا ہونا چاہیے، ہمارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہو، ہمارا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے جیسا ہو، ہمارا عمل صحابہ کرام کے عمل جیسا ہو، ہماری سوچ صحابہ کرام کی سوچ جیسی ہو، ہماری فکر کے زاویے صحابہ کرام کی فکر کے زاویے کی طرح ہو، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ صحابہ کرام کے معاشرے جیسا ہو، ہماری تہذیب صحابہ کرام کی تہذیب جیسی ہو۔ میرے دوستو، اس طرف ہمیں قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس میدان میں نہیں آتے، اگر ہم اپنے آپ کو اپنی نسبت کے مطابق، صحابہ کرام کے نقش قدم کے مطابق ڈھالنے میں کامیاب نہیں ہوئے، تو ہم خسارے میں رہیں گے، ہم گمراہی کے دلدل میں چلے جائیں گے، ہم ظلم و ستم کی چکی میں یوں ہی پستے رہیں گے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام نے جان نثاری کے راستے پر چل کر دکھلایا، صراط مستقیم پر چل کر دکھلایا، تو انہیں دنیا کے اندر ہی رضامندی کا پروانہ مل گیا، دنیا کے اندر انہیں فتح و کامرانی ملی، دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج ان کے قدموں میں آ کر گرے، قیصر و کسریٰ کو انہوں نے شکست فاش دی۔ میرے دوستو، اگر ہم صحابہ کرام کو صحابہ کرام کے راستے پر
نہیں چلیں گے تو پھر شیطان کی طرح اور شیطان کے کارندوں کی طرح یہودیوں کی طرح ذلت و خسارے میں پڑ جائیں گے، رسوائی میں پڑ جائیں گے۔ میرے دوستو آئیں ہم جائزہ لیتے ہیں اپنی سوسائٹی کا، ہم جائزہ لیتے ہیں اپنے ارد گرد کے ماحول کا، آئیں ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں، ہم سر اٹھا کر ارد گرد مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہیں کہ کیا ہم کس حالت میں ہیں، ہمیں عام طور پر کیا رجحان دکھائی دیں گے، عام طور پر لوگ کس انداز میں سوچتے دکھائی دیں گے، عام طور پر ہمیں مسلم سوسائٹی کے اندر، مسلم کمیونٹی کے اندر کیسے لوگ نظر آئیں گے۔ آئیں ذرا جائزہ لیتے ہیں، خود سے آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، کیا فرما برداری یا نافرمانی زیادہ پائی جاتی ہے، نیکی کا ماحول زیادہ ہے یا معصیت کا ماحول زیادہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار زیادہ ہے یا شیطان یا نفس پرستی کرنے اور شیطان کی اطاعت کرنے والے زیادہ ہیں۔ میرے دوستو بتلائیں نا یہ کون لوگ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں مگر اللہ کو چھوڑ کر قبروں پر جھکے ہوئے ہیں، قبروں پر سجدے کرتے نظر آتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو حکومت کے ایوانوں پر بیٹھ کر، حکومت کی کرسیوں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو بھلا چکے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو سود کھاتے دکھائی دیتے ہیں، شراب پیتے نظر آتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو سر عام بدکاری کر رہے ہیں، جو سر عام اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے خلاف بغاوت پر اترے ہوئے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے نام کے ساتھ محمد بھی نظر آتا ہے، جن کے نام کے ساتھ اللہ کے الفاظ بھی نظر آتے ہیں مگر وہ جوا کھیل رہے ہیں، بون اور لاٹری کا کاروبار کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، میوزک سن کر اپنے دل کو سیاہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ ماضی اور حال میں یہودیوں کا طریقہ نہیں رہا ہے؟ کیا یہ یہودیوں کا طریقہ نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام دشمنوں کا طریقہ نہیں ہے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان گناہوں کا تصور بھی کر سکتے تھے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے گھروں میں قرآن مجید کے نسخے بھی موجود ہیں مگر ان کی چھتوں پر ڈش انٹینے اژدہوں کی طرح پھنکار رہے ہیں، ان کے گھروں میں ٹی وی ہر برائی اور فحاشی کا زہر اگل رہی ہے؟ کیا یہ سب کچھ خرافات آخر ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتا ہے؟ کیا ان سب کے ذریعے آخرت کی تیاری کی جا رہی ہے، قبر کی تیاری کی جا رہی ہے؟ ارے مجھے کوئی بتائے تو صحیح نا کہ کیا یہ سب یہودیوں کے بھیجے ہوئے تحفے نہیں ہے جو ہمیں صحابہ کرام کے راستے سے ہٹا رہے ہیں، جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹا رہے ہیں؟ میرے دوستو ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، ہم غیر شعوری طور پر اسلام کے راستے سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری نسبت بڑی ہے، جس کی نسبت بڑی ہوتی ہے وہ اس نسبت پر فخر بھی کرتا ہے اور اس نسبت کو فالو بھی کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا میرے تو فلاں سے رابطے ہیں، میرا فلاں سے کانٹیکٹ ہے اور میں اسی وجہ سے اس فلاں کو آئیڈیل مانتا ہوں، فلاں کو فالو کرتا ہوں۔ میرے دوستو ہماری نسبت ان شخصیات سے ہیں جن کی تعریفیں دشمنوں نے کی ہے، جن کی تعریف میں کتابیں دشمنوں نے لکھی ہے، جن کی تعریف میں قصیدے دشمنوں نے پڑھے ہیں۔ ہم تو ایسی عظیم الشان شخصیات کے وارث ہیں، ہمیں ایسی نسبت ملی ہے تو کیا ہمیں اس کی لاج نہیں رکھنی چاہیے؟ ہمیں ورثے میں ایک عظیم تہذیب ملی ہے، عظیم کلچر ملا ہے، ہمیں اپنے کلچر کو فروغ دینا ہوگا، ہمیں اپنی نسبت کی لاج رکھنی ہوگی۔